بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و مکرم خواتین و حضرات، ہمیں پچھلے دنوں میں مسلسل کے ساتھ فطرانہ اور صدقہ فطر کے متعلق سوالات موصول ہوتے رہے ہیں، اور جو سوال آتے رہے ہیں ان کی روشنی کے اندر آج کے درس کے اندر چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی فطرانے کے متعلق اور صدقۃ الفطر کے متعلق، جو ضروری اور اہم باتیں سمجھنے والی ہیں ان کو آج درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ صدقۃ الفطر اور فطرانہ جو ہے، جس کو فطرانہ کہا جاتا ہے، اس کو صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسی سال واجب ہوا تھا جس سال ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر فرض فی شہر شعبان فی سنۃ ثانیۃ من الہجرہ، کہ سن 2 ہجری آپ علیہ السلام کے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کرنے کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں رمضان کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تھا، ماہ مبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تھا۔ تو جب روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو ساتھ ہی کریم آقا علیہ السلام نے فطرانے کی ادا کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو مکہ شریف بھیجا اور یہ اعلان کرنے کا کہا کہ اعلان کر دو کہ صدقۃ الفطر وہ واجب ہے، صدقہ فطر کا ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ جو صدقۃ الفطر کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں، مگر صدقۃ الفطر کی فضائل اور صدقۃ الفطر کے متعلق وارد ہونے والی جو احادیث ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے ایک چیز جو ہر کسی کو اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ فطرانے کا ادا کرنا ضروری ہے، فطرانے کا ادا کرنا لازمی ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی شخص صدقہ فطر کو ادا نہیں کرے گا، فطرانے کو ادا نہیں کرے گا، تو اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے ساتھ لازم رہے گا۔ صدقہ فطر کو ادا کرنے کا وقت جو ہے، فطرانے کو ادا کرنے کا وقت، وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ چند احادیث مبارکہ صدقہ فطر کی فضیلت کے اندر جو آئی ہیں ان کو آپ سماعت فرما لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جس کو متعدد کتب احادیث کے اندر نقل کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کا روزہ جو ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، جب تک کہ صدقہ فطر کو ادا نہ کر دیا جائے۔ جب تک صدقہ فطر نہ دے دیا جائے اس وقت تک بندے کا روزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس طرح مقبولیت حاصل نہیں کرتا کہ جس طرح صدقہ فطر کو دینے کے بعد وہ مقبولیت حاصل کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور امام ابو داود نے اس کو
اپنی سنن کے اندر اور امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زکاة الفطر، کہ کریم آقا علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا، اور طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ یہ جو صدقہ فطر کا ادا کرنا ہے، فطرانے کا ادا کرنا ہے، یہ روزے کے درمیان اور ماہ مبارک کے درمیان جو انسان سے غلطیاں صادر ہوتی ہیں، جو انسان سے زبان اور عمل کے اندر کمیاں کوتاہیاں صادر ہوتی ہیں، بولنے کے اندر کمیاں کوتاہیاں صادر ہوتی ہیں، اعمال کے اندر کمیاں کوتاہیاں صادر ہوتی ہیں، فرمایا کہ ان تمام کمیوں اور کوتاہیوں اور غلطیوں سے یہ صدقۃ الفطر طہرہ ہے، یعنی کہ پاک کرنے والا ہے بندے کو۔ روزے اور ماہ رمضان کے اندر جو گناہ بندے سے سرزد ہو جاتے ہیں، جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، جو چھوٹی موٹی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، فرمایا صدقۃ الفطر کی برکت سے، فطرانے کی برکت سے، روزہ اور رمضان کے کیے ہوئے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے اس کی برکت سے۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِینَ، اور جو امت مسلمہ کا غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، فرمایا کہ اس کے لیے یہ کھانے کا سامان بن جاتا ہے، یعنی فطرانہ غریب کے لیے کھانا ہے، اور جو فطرانہ دینے والا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث مبارکہ صدقۃ الفطر کی فضیلت کے اندر آئی ہیں، اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں، مگر یہ چند جو سر فہرست ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر یا فطرانے کے دینے کا وقت کون سا ہے؟ ویسے تو بہترین اور افضل اور اچھا جو وقت ہے صدقہ فطر کے ادا کرنے کا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر منقول ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امر بزکاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ آپ علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کو، فطرانے کو، زکاة الفطر کو، یہ تینوں نام ہیں، صدقۃ الفطر بھی اس کو کہا جاتا ہے، زکاة الفطر بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اپنی زبان کے اندر اس کو فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے نماز عید کو ادا کرنے سے پہلے، عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہی اس کا سب سے بہترین اور افضل وقت بھی ہے، یہی اس کا سب سے اچھا وقت بھی ہے کہ اس کو نماز عید ادا کرنے سے پہلے اور عیدگاہ میں پہنچنے سے پہلے اس کو غریب اور مسکین کو دے دیا جائے۔ باقی اگر بندہ کسی ایسی جگہ پر ہے جس طرح کہ یہ مغربی ممالک ہیں جن کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، جہاں پر غرباء اور فقراء اور مساکین ہمارے قریب نہیں ہیں کہ جن کو نماز عید ادا کرنے سے پہلے دے دیا جائے، تو پھر اگر کوئی بندہ اس کو پہلے ادا کرنا چاہتا ہے، عید والے دن سے پہلے دینا چاہتا ہے، عید والے دن سے پہلے ادا کرنا چاہتا ہے، اتنا پہلے کہ غرباء اور فقراء اور مساکین تک یہ فطرانہ پہنچ جائے، یہ صدقہ فطر پہنچ جائے، تو اس کا پہلے ادا کرنا بھی جائز ہے، پہلے ادا کرنے کے ساتھ بھی یہ درست ہو جائے گا۔ باقی اگر کوئی شخص اس کو عید سے پہلے ادا نہیں کر سکا،
اور پہلے دینے سے وہ قاصر رہا ہے، تو عید کے بعد اگر وہ دینا چاہے تو عید کے بعد بھی جب ممکن ہو تو اس کو ادا کر دے، اور عید گزرنے کی وجہ سے یہ ساقط نہیں ہوتا، یہ پھر بھی ذمے پر لازم رہتا ہے، پھر بھی بندے کے ذمے رہتا ہے، پھر بھی اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی واجب ہے اس کو دینا۔ جو وقت ہے صدقہ فطر کے وجوب کا، وہ تو عید والے دن طلوع فجر کے بعد بندے کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ طلوع فجر عید والے دن جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت فطرانے کے واجب ہونے کا وقت ہے، مگر جس طرح پہلے عرض کیا کہ اس سے پہلے اگر کوئی دے دے تو وہ بھی درست اور جائز ہے، اگر عید والے دن وہ نہیں دے سکے گا، اور اگر عید سے پہلے یا عید والے دن نہیں دے سکا تو جب بھی اس کو بعد میں موقع میسر آئے وہ اس وقت ادا کر سکتا ہے اور اس کو دینا لازم ہوگا۔ کن طرف سے اس نے صدقۃ الفطر کو اور فطرانے کو ادا کرنا ہے؟ اس نے اپنی طرف سے فطرانے کو ادا کرنا ہے، اور جتنے بھی نابالغ بچے ہیں یا ایسا بچہ کہ جو عاقل نہیں ہے، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ اگر بالغ ہو بھی گیا ہے تب بھی اس کی طرف سے ادا کرنا جو گھر کا سربراہ ہے اس کے اوپر واجب ہے اور اس کے اوپر لازم ہے۔ فطرانہ صرف ایک شخص نے اپنی طرف سے ادا نہیں کرنا، بلکہ اپنی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں اس کے نابالغ ان کی طرف سے بھی، اور اگر کوئی بالغ ہو گیا ہے اور اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ وہ مجنون ہے، تو اس کی طرف سے بھی اس نے صدقۃ الفطر کو فطرانے کو ادا کرنا ہے۔ اپنے علاوہ اور جو نابالغ بچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بچے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ذہنی طور پر بیمار ہے اور اگرچہ وہ بالغ ہو گیا ہے، ان کے علاوہ بیوی کی طرف سے اور جو بالغ بچے ہو چکے ہیں ان کی طرف سے اس پر صدقہ فطر کا ادا کرنا، فطرانے کا ادا کرنا واجب نہیں ہے، مگر چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اور ہماری کمیونٹی کے اندر جتنے بھی اخراجات ہیں وہ عمومی طور کے اوپر مرد ادا کرتا ہے، اور مرد ہی جب فطرانے کی باری آتا ہے تو بیوی کی طرف سے دے دیتا ہے، تو اتنا خیال رکھا جائے کہ فطرانہ بیوی کی طرف سے ادا کرنے سے پہلے اس کی اجازت لی جائے۔ اس کی اجازت لے کر اگر مرد فطرانہ ادا کرے گا تو اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا، وگرنہ وجوب جو ہے وہ عورت کے اوپر الگ ہے، وہ اپنی طرف سے اپنا فطرانہ ادا کرے گی۔ مرد اگر ادا کرتا ہے اس کے کہنے سے یا اپنے مرد کو کہہ دے، خاوند کو کہہ دے کہ اس کی طرف سے ادا کر دے تو وہ جائز ہوگا۔ اگر بالفرض ایسی صورتحال ہے کہ یتیم بچے ہیں اور ان کا باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ماں ہے اس کے اوپر تو فطرانہ واجب نہیں ہوگا بچوں کی طرف سے۔ ہاں، دادا اگر زندہ ہے تو دادا اپنے یتیم پوتے اور پوتیوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے اور فطرانہ ادا کرے، اور اس کے اوپر جو یتیم پوتے اور پوتیاں ہیں یعنی اس کے اپنے بیٹے کے بچے جو نابالغ ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر اس کے اوپر ادا کرنا واجب ہوگا، اس کے اوپر ادا کرنا لازم ہوگا۔ صدقہ فطر کے اندر ایک اور جو مسئلہ یاد رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے اور نصاب کا مالک ہے، اس کی حاجت اصلیہ کے ساتھ جس مال کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، اس مال کا اگر وہ مالک ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر اور فطرانے کا دینا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، وہ لازم ہو جائے گا۔ باقی تھوڑا سا فرق ہے
زکوٰۃ کے مالک ہونے پر اور صدقہ فطر کے لیے نصاب کے مالک ہونے پر، یعنی جو دونوں کا نصاب ہے اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، یعنی جو شرائط ہیں ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، مگر یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہو جائے تو اس کو ادا کرنا لازم ہوگا اور ضروری ہوگا۔ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر مختلف کھانوں کے نام آئے ہیں اور مختلف الفاظ احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ہے کہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ما اخرجنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا صاعا من دقیق او صاعا من تمر او صاعا من سلط او صاعا من زبیب او صاعا من شعیر او صاعا من اقط۔ اور اس کے علاوہ اور بھی احادیث مبارکہ ہیں کہ جو صدقہ فطر کن چیزوں سے ادا کیا جائے گا اور کن چیزوں سے صدقہ فطر کا دینا لازم ہوگا، ان کو مختلف احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ باقی کتب فقہ کے اندر اس کی تفصیل یہ ہے کہ آدھا سا گیہوں اور ستوں اور 1 سا کھجور، منقع یا جو، اس میں سے ادا کرنا پڑے گا، یا جو چیزیں بیان کی گئی ہیں گیہوں ہے یا ستو ہے آدھا سا، یا کھجور ہے یا منقع یا جو ہے 1 سا، یا ان کی قیمت جو ہے یہ غرباء اور فقراء اور مساکین کو دی جائے تو اس سے بھی صدقہ فطر اور فطرانہ لازم ہو جائے گا۔ آسانی کے طور پر، آسانی کے لیے، جو عموماً آپ مسجد کی کیلنڈرز دیکھتے ہیں وہاں پر جو فطرانہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جو حساب کر کے وہاں پر ایک جو ایوریج پرائس لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ 4 سے 5 پاؤنڈ تک ہے۔ آسانی کے لیے 5 پاؤنڈ، یا بہتر یہ ہے کہ 5 پاؤنڈ دے دیں، اگر 5 نہیں تو کم از کم جو 4 پاؤنڈ جو ایک مقدار مقرر کی ہوئی ہے آج کے سال کی، وہ آپ ہر بندے کی طرف سے، جن کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا اور فطرانہ ادا کرنا لازم ہے، ان کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ واجب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر اور فطرانے کی جو برکات ہیں اور اس کے صدقے سے جو اللہ اس ماہ مبارک کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، رب ذوالجلال ہر کسی کے گناہ کو معاف فرمائے۔ Past few weeks we have been receiving multiple questions regarding fitrana, sadaqatul fitr. In this talk we will be mentioning few rulings regarding sadaqatul fitr. The first thing we should understand regarding sadaqatul fitr, which is also known as the zakatul fitr or fitrana. In normal language we refer to sadaqatul fitr or zakatul fitr as fitrana. The first thing we should understand that in terms of importance, it is wajib. It is compulsory to give. It was made wajib in the same year the fasting of the month of Ramadan was made wajib. Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi has mentioned that the year fasting became fard, the same year sadaqah fitr, that also became wajib. In At-Tirmidhi, there is hadith al-Mubarakah that Abu Master alayhi salatu wasalam asked one person to make announcement in the streets of Makkah al-Mukarramah to inform people and to announce that sadaqatul fitr is wajib. There are many other ahadith al-Mubarakah which mention the necessity of giving sadaqatul fitr, wujub of giving fitrana. If we look in virtues, then there is one hadith al-Mubarakah narrated by Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the fast is hanging in between heaven and the earth until sadaqatul fitr is given, fitrana is given. So giving fitrana aids, it helps our fast getting accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. There is another hadith al-Mubarakah narrated by Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam made fitrana, sadaqatul fitr wajib.
and it is طهرا للصائم من الرفث واللغو. And this giving sadaqatul fitr is a purification of wrong actions which are done by the person of fasting during the month of Ramadan al-Kareem. وَتُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ, and it is food for poor people and for the people who are faqir and miskin in this ummah. Like this, there are many other ahadith al-mubarakah which mention the virtue of sadaqatul fitr also. Second thing that we should understand regarding sadaqatul fitr, that is that it becomes necessary and wajib after the rise of dawn, after the rising of Fajr of Eid day. The first day of Eid, when there is a beginning time of Fajr, then with beginning time of Fajr this becomes wajib and this becomes necessary. It becomes necessary upon head of the family, upon father, and along with himself it becomes wajib and necessary from his underage children who are under the age of puberty. Or if there is a child which is insane, even if he has become over the age of puberty, even if he has become mature, still giving sadaqatul fitr will be wajib upon him on behalf of such a child. So in short, he has to give sadaqatul fitr from himself, and he also has to give sadaqatul fitr on behalf of his immature children which are under the age of puberty, who are under bulugh, or the child who is over the age of bulugh but he is insane. Other than that, if there is a slave, he owns a slave, as traditionally this was the custom and this was the tradition, then on behalf of them this will also become a wajib. But in this day and age, talking about current time, it will be wajib upon him, and it will be wajib on behalf of his children. On behalf of his wife or behalf of his parents, this will not be wajib upon him. However, if he will give fitrana, sadaqatul fitr, with the permission of his wife and permission of his parents, then it will be accepted from his wife and from his parents too. In our community, in our culture, because a person normally gives whatever is due on his wife, husband will give, or people give donations even on behalf of their parents. So what we must understand that with their permission, because sadaqatul fitr, if they are eligible, if they meet the conditions of giving sadaqatul fitr, and I will mention which are the conditions which make sadaqatul fitr wajib, necessary upon a person. If they meet conditions of fitrana themselves, then it's a something which is wajib upon them, not on third person. But however, following tradition and following custom in our community, if a person is giving, he has to take permission and then give, and then it will be accepted. What are the conditions for fitrana or sadaqatul fitr to become wajib? Then remember, whatever the conditions are for giving normal zakah, they are the same conditions for fitrana or sadaqatul fitr becoming wajib. There is a slight difference between zakah and between sadaqatul fitr, i.e. the threshold and nisab. For zakat, one of the conditions is that it has the ability to increase haqiqatan or ma'nan. But in sadaqatul fitr, that condition is not necessarily met. As long he is malik of the nisab, then there will be sadaqatul fitr wajib upon him. Another general question that we receive, that what's the best time to give sadaqatul fitr? The best time is that we give on the day of Eid, before praying salatul Eid. But in countries that we are living in, like in UK, Europe or America, where a person is unable to be in reach
of poor people who deserve sadaqatul fitr, then it is equally permissible and jaiz to send sadaqatul fitr few days before the day of Eid. As long as it gets to poor people before the day of Eid, it is fully fine and it is fully permissible. In case if one person did not give sadaqatul fitr before Eid or on the day of Eid, it will still remain wajib upon him. It will still remain compulsory upon him, and he has to give whenever he is able to give. These were under how much is the sadaqatul fitr? It's a calculation. It's a calculation taken from mentioned in Hadith al-Mubarakah. The word is mentioned sa', and the modern calculation is around 3.24 kg from wheat, oat, barley, dates and raisins. And the average which scholars have taken, and which is easy to follow, that you will find on timetables which are given for Ramadan. You will see that over there fitrana amount is mentioned, which is around £4, and on some calendars you will find £5. To be on safe side, you can give £5 per person, but around £4 to £5 it is being counted for this year. If one person wants to give more than that in sadaqatul fitr, that is also permissible. He can give more, but making sure that whatever the minimum requirement of sadaqatul fitr is, which is around £4 and £5, you should not go below that. One of the questions we received that is that can a person give sadaqatul fitr on behalf of his parents who are passed away, or behalf of his relative who are passed away? Sadaqatul fitr is only wajib upon those who are alive. If a person has passed away, it won't be wajib upon them. If anybody has been given, or if anyone has already given, that will be counted as a sadaqah, as a charity from them. A reward will still be there. May Allah subhanahu wa ta'ala give us to fulfill this wajib also this year and every year. And may Allah subhanahu wa ta'ala, through the barakah of fitrana sadaqatul fitr, give our shortcomings and our mistakes which we have done during the month of Ramadan al-Kareem. May Allah subhanahu wa ta'ala purify us from all the sins and mistakes. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to give charity and donation in general. Jazakumullahu khairan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.